اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب عیون اخبار و رضا میں فرماتے ہیں، ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اس روایت میں آپ فرماتے ہیں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ وآلہ السلام کو جب حکم دیا کہ جناب اسماعیل کے بجائے اس گوسفند کو قربان کیا جائے کہ جو خداوند متعال نے آسمان سے نازل کیا تھا، جب حضرت ابراہیم نے یہ سنا تو ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اے خدا، اے کاش تو مجھے اجازت دیتا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیری راہ میں قربان کرتا اور اس اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا جو کہ بہترین اجر و ثواب کا مقام ہے۔ خداوند متعال نے وحی نازل کی۔ خداوند متعال فرماتا ہے، اے ابراہیم، یہ بتاؤ کہ تمہیں ہماری مخلوق میں سب سے زیادہ کون پسندیدہ ہے؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے خدا، تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک تیرا حبیب ہے، تیرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد خداوند متعال کی جانب سے وحی آتی ہے، اے ابراہیم، یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو زیادہ دوست رکھتے ہو، اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خدا کے حبیب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے خدا، یقیناً میں تیرے حبیب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ پھر خداوند متعال فرماتا ہے، یہ بتاؤ ابراہیم کہ تم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا میرے حبیب کے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے خدا، یقیناً میں تیرے حبیب کے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا تو خداوند متعال کی جانب سے وحی آئی، اے ابراہیم، جان لو کہ میرے حبیب کا بیٹا اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میری راہ میں قربان ہوگا۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ اس کا غم تمہارے نزدیک زیادہ ہے یا تمہارے بیٹے اسماعیل کا زیادہ ہے؟ جب جناب ابراہیم نے یہ بات سنی تو ان پر گریہ طاری ہوا۔ فرماتے ہیں، اے خدایا، یقیناً حسین کا غم میرے نزدیک اسماعیل سے بڑا غم ہے۔ حسین کی مصیبت میرے نزدیک اسماعیل کی مصیبت سے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا، ابراہیم، جان لو کہ میرے حبیب کے بیٹے حسین کو دشمنوں کے ہاتھوں ذبح کیا جائے گا۔ اس طرح ذبح کیا جائے گا کہ جس طرح ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اے ابراہیم، جب اسے ذبح کیا جائے گا تو وہ گروہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ امت محمدی میں سے ہیں، جبکہ وہ ان کی دشمنی اور بغض میں ان کے بیٹے کو ذبح کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ بات سنی تو ان پر گریہ و زاری طاری ہوئی اور بہت ہی مصیبت زدہ حال میں خداوند متعال کی بارگاہ میں رجوع کیا، خداوندہ، یہ مصیبت میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ بس خداوند متعال کی جانب سے آیت نازل ہوئی، وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس رنج و غم کو کہ جو اسماعیل کی مصیبت میں تم پر طاری ہونا تھا، اس کو حسین کے غم سے بدل دیا۔ پس ابراہیم سے جب خداوند متعال نے یہ خطاب کیا تو اب یہ خطاب رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم سب کے لیے اس میں پیام ہے کہ ہر وہ شخص جو حسین کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور اپنے مال سے زیادہ چاہتا ہے تو حسین کی مصیبت اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور اسی لیے شاید امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خداوند متعال نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ تم اس سے حسین کی مصیبت میں طلب کرو، اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین۔ خدایا، تو اس حسین کی محبت میں جو مصیبت ہم پر طاری ہوئی ہے اس کا بہترین اجر و ثواب ہمیں عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔